بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند کے ساتھ جڑا ایک انتہائی مجرب وظیفہ آج ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دولت مند اور امیر بننے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب اور شعبان کے مہینے سے کیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی دعا، اس بارے میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ کی خاص برکتیں اور رحمتیں انسانوں پر اترتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے، شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔